کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفید کریں. آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، علمی اور علمی شخصیت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین قائد ایجوکیشنل کمپلیکس کے میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جناب حافظ خالد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی اس باوقار تقریب میں نجم رضوی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں صاحب کتاب کیا ہے. تو ایکچولی صاحب کتاب ہونا صاحب خیال، صاحب جمال، صاحب احساس اور صاحب خواب ہونا ہے. اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے یقیناً ہمیں خون دل صرف کرنا پڑے گا. تخلیق اور تکلیف کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تخلیق کا وہی ہوگا جو کسی کی تکلیف کو محسوس کر کے اسے الفاظ کی زبان دے کر اسے قلم سے گزار دے اور قاری کے لیے مداوا اور مشعل راہ بنا دے. کسی مشاہدے کو خیال اور پھر تحریر کی شکل دینا خون دل دے کر گلشن کو نکھارنے کے مترادف ہے. تخلیق کار ہونا خداوند تعالیٰ کی خصوصی عنایات کا اظہار ہے. نجم رضوی صاحب کی کتاب انسان نجم صاحب پر اور اس کے قارئین پر خصوصی کرم نوازی ہے. نجم صاحب نے ہمارے کتب دعا میں بکھری کہانیوں کو دل کی آنکھ اور باطن کی سماعت سے سن کر کتابی شکل میں معاشرے کی رہنمائی اور ہم سب کے سامنے پیش کیا ہے. نجم صاحب کی یہ کاوش ہمارے لیے دنیا میں مشعل راہ اور نجم صاحب کے لیے آخرت میں یقینی طور پر سررخت سفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کتاب میں چھپے ہیرے اور اس مشعل راہ کی مدد سے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں انسان کی کچھ کہانیوں کے یہاں اسباب اور ان کا لب لباب جو مجھ ناقص عقل کو سمجھ آیا وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت پہلی کہانی سائیں بابا، جس میں سر آپ کا روحانیت میں پختہ یقین اس میں نظر آتا ہے کہ جب کوئی دان کاٹ دیتا ہے روحانیت میں، کسی کو فیض یاد کر دیتا ہے تو یہ فیض یقیناً نسل در نسل آگے چلتا ہے اور اس کے نشانات نظر آتے ہیں. سائیں بابا میں اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو انسان کو نوازشات سے نوازتی ہے وہ یقیناً اس دنیا اور اگلی دنیا میں ہم سب کے لیے بہت قیمتی رکھتے سفر ہیں. سائیں بابا کی شکل میں جو آپ نے کتیا اور اس کے پلوں کے ساتھ محبت کے بعد اس کتیا کا ان کی قبر تک ان کو جا کے وہ ڈھونڈ لینا، اور یقیناً انسان کی دعا بہت آگے تک انسان کو لے کے جاتی ہے. اور جب انسان اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے دوسروں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات صرف انسانوں نہیں بلکہ جانوروں اور حیوانوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت، عقیدت اور آپ کا احترام ڈال دیتی ہے. سائیں بابا کی طرف سے بہت خوبصورت آپ کا یہ ہے خیال، یہ آپ کی ہے معاشرے کے لیے. پھر محبت میں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن سر آپ نے اس سینٹینس کو جس خوبصورت انداز سے وہاں بیان کیا ہے، پورٹری کیا ہے کہ کاش محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز نہیں. جنگ کے اصول تو علیحدہ ہیں لیکن محبت کے اصولوں میں سب سے بڑا اصول ادب کا ہے، چاشنی کا ہے، روشنی کا ہے، مشعل راہ کا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ انسانیت کی در و دیوار کو پار کر کے یہ سوچ لیں کہ ہم کسی کو محبت کا درس دے رہے ہیں. ندیم کا رضیہ کے لیے دل میں امڑتا ہوا محبت کا سمندر، اور دوسری طرف ندیم کے ساتھ کھڑے جانے والا اس ہے جس نے اس کے باپ کو گاؤں چھوڑنے میں سے مجبور کیا، اور اس کے بعد ندیم کا یہ
یہ سوچنا کہ انسان محبت کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، عزت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور پھر ندیم کا یہ بھی خیال کہ محبت میں انسان کا کسی کے وجود کو پا لینا جیت نہیں، بلکہ اس کے خیال میں شب و روز گزارنا یہ اس کی جیت ہے۔ یہ خوبصورت سبق جو نجم رضوی صاحب نے اپنی کتاب میں ہمیں اور تمام قارئین کو دیا ہے، یقیناً یہ سب سے مختلف جداگانہ اور بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس جو ہے وہ محبت کے احساس کو آگے لے کے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انسان میں سے میں کچھ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ انسان کی تخلیق سے آدمیت سے انسانیت کا سفر ہی ایکچولی اس زندگی کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں بن آدم بھیج کے اس کو جو ہے انسانیت کے مرتبے میں فائز ہونے کے لیے شب و روز اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جلانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیتیں کی ہیں اس کو پوزیٹیولی ہوئے کار لانا ہی آدمیت سے انسانیت کا سفر ہے۔ اور سر آپ کہیں خوبصورت سبق سے وہ جو رجو تھا ملک عباس سے وہ جو نیکلس لے کے آیا، اس کا خوبصورت آپ کا سینٹینس، قتل تو آدم نے کیا تھا، سزا انسان کو وہ اس اپنی قفس کے اندر رہ کے اپنی جان کو اپنی روح کو پگھلایا اور وہ حیوان سے آدم سے انسان بنا کہ قتل تو حیوان نے کیا اور سزا پھانسی پہ آگ تختہ ڈال کے انسان کو لٹکایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے میں کیسے ممکن ہے کہ شاہدرہ موڑ کی بات نہ کروں، ڈاک بنگلہ ہنگو سے لے کر شاہدرہ موڑ تک کا محبت کے ہتھکولے لیتا ہوا سفر جو ہے وہ میں اس کو سر ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بڑے بڑے کے ڈانٹ لا کر آپ نکلے اور وہ محبت کا سفر آپ نے جو ہے طے کیا، اور میں اس میں اپنے لیے اور اپنی یوتھ کے لیے اور بھی بہت بڑا سبق جو ہے وہ دیکھتا ہوں۔ ہم ساری زندگی اپنی محبت، انرجیز، اپنے فوکس، اپنی جان اور اپنی زندگی کو لمحہ بہ لمحہ طے کرتے ہیں، مختلف وقتوں کی شکل میں مختلف جگہوں پہ گزارتے رہتے ہیں، اور صرف اسی مقصد کی یکتائی نہ ہونے کی وجہ سے our life is all about focus but if we see this is actually a matter of focus تو ہم جگہ جگہ اپنے فوکس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ محبت کو، اپنی انرجیز کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اس مقام کو حاصل نہیں کر پاتے جو یقیناً ہم لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ شاہدرہ موڑ کے بعد میں عورت کا تھا کو سر ضرور مفسر جو ہے وہ آپ کے سامنے سب دوستوں کے سامنے کہ عورت کی بے بسی ہمارے معاشرے میں اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا گیا اس کو محبت اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ۔ یقیناً یہ نازوں کے ساتھ سب کچھ نہ ہوتا اگر ہم اسلامی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، سر نجم صاحب کی نازوں کے ساتھ نہ ہوتا اگر ہم زندگی کی آسائشات کو مدنظر رکھتے ہوئے سارے فیصلے نہ کریں، اور یقیناً یہ نازوں کے ساتھ نہ ہوتا جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ سب سے زیادہ عورت کو پسنا اور گرائن ہونا پڑتا ہے ایک بیوی کی شکل میں۔ تو جب ہم اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کو مدد رکھیں گے تو ہمارے ہر گھر میں جو نازوں موجود ہیں وہ نازوں دل میں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد بیبے جی، جس طرح سے آپ نے بیبے جی کی شفقت کو، محبت کو، ان کی خدا کا صلاحیتوں اور خدا ترسی کو اور ان کے ہاتھ سے اثاروں کے باری کو جس طرح سے آپ نے سر واضح کیا ہے، یقیناً سب سے بڑا اثار وہ دوسروں کے ساتھ محبت کو شیئر کرنا ہے جو بیبے کی شکل میں، اور اس کے بعد ان بابا جی کی شکل میں کہ جو اپنا جسم اپنی پن سے ڈھانپتے ہیں اور اس کے بعد وہ سفر پہ چل پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں توکل رکھتے ہیں۔ تو بیبے جی کی شکل میں بہت خوبصورت میسج
یہ لیک آف انیشلائزیشن کا بھی نشہ ہے سر، یہ بغض، حسد اور کینے کا بھی نشہ ہے، یہ خود ستائشی کا بھی نشہ ہے، یہ دوسروں کے بنا وجہ لاپرواہ بدری لے جانے کا بھی نشہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل نشہ وہ نہیں جو اس کا باپ کرتا ہے، بلکہ اصل نشہ وہ محرکات ہے جو اس نشے تک لے آتے ہیں، جس کو بہت خوبصورت انداز سے سر آپ نے کھویا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد میں ایٹ دی اینڈ کہانی ایک پاگل کی جو ٹریجڈی انسانیت سے حیوانیت میں بدلنے کی، اولئک الانعام بل اضل، جب انسانیت سے گزرتا ہے تو پھر حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ ٹریجڈی کسی بھی انسان کے اعصاب پہ اتنی ہی باری ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی ماں بن جائے اور اس کے بچے اس کے بہن بھائی بن جائیں، تو پھر اس کے بعد انسان کا اپنے اعصاب اور دنیا کے اندر اپنے جو ہے وہ سینٹیمنٹس، ان کے ڈسٹرکشن اور ان کے ختم ہو جانے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ندوہ رضوی صاحب آپ کو صحت یاب کرے، اور جس طرح سے جس خوبصورت انداز سے آپ نے انسان کے لیے انسانوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سامنے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔